الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود وعیسی ابن مریم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين والرهبان وأنهم لا يستكبرون صدق اللہ العظیم۔ محترم دوستو بزرگوں، گزشتہ درس کے اندر آپ حضرات کے سامنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، خدا نہیں ہیں، اس پر دو دلیلیں آپ حضرات کے سامنے ذکر کر دی تھی۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر عیسیٰ خود خدا ہوتے یا اس کی والدہ خدا ہوتی تو پھر وہ دونوں کھانا نہ کھاتے۔ ان دونوں کا کھانا کھانا یہ اس بات پر دلیل ہے کہ نہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے نہ ان کی والدہ خدا ہے، کیونکہ کھانا کھانے کا مطلب یہ ہے کہ جو انسان کھانا کھاتا ہے وہ پوری دنیا کا محتاج ہوتا ہے، زمین کا محتاج، آسمان کا محتاج، پانی کا محتاج، ہواؤں کا محتاج۔ معلوم ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں ہے، نہ ان کی والدہ خدا ہیں۔ اللہ رب العزت نے آج کی آیات مبارکہ میں سے بھی اہل کتاب کا ذکر فرمایا ہے۔ جو پہلی آیت مبارکہ ہے اس کے اندر یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ بنی اسرائیل پر اللہ کی لعنت ہوئی ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کی زبان پر اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے بھی ان پر لعنت کروائی گئی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے وہ برگزیدہ پیغمبر ہیں۔ بنی اسرائیل کے اندر جو قوت اور طاقت اور اقتدار جو بنی اسرائیلیوں کو نصیب ہوا وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانہ میں نصیب ہوا۔ حضرت داؤد علیہ السلام سے پہلے ان کا اقتدار نہیں تھا، بادشاہت نہیں تھی، ان کی قوت کمزور تھی، لیکن حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانہ میں بنی اسرائیلی طاقتور ہوئے، ان کی قوت مضبوط ہو گئی، ان کے پاس اقتدار آ گیا حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانہ میں۔ واقعہ یوں پیش آیا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانہ میں جو اہل کتاب موجود تھے، جو یہودی موجود تھے، فرمایا کہ ایلیا، آج بھی ایک جگہ کا نام ہے جس کو ایلات کہا جاتا ہے، بنی اسرائیل جو ہے اس کی جو بندرگاہ ہے اس کے قریب ایک جگہ کا نام ہے جس کو ایلات کہا جاتا ہے، پہلی کتابوں کے اندر اس کا نام ایلیا رکھا ہوا ہے۔ فرمایا بحر کلزم ایک دریا تھا، سمندر ہے، اس کے قریب جو ہے بنی اسرائیلی آباد تھے، اور ان کا جو زیادہ تر کھانے پینے کا نظام تھا وہ مچھلیوں کے اوپر تھا۔ فرمایا وہ مچھلی کو خود بھی استعمال کرتے، مچھلی کو شکار کرتے، پھر مچھلیوں کو شکار کر کے آگے بھیجا کرتے تھے، بیچا کرتے تھے۔ یہ ان کا نظام زندگی تھا، مچھلیوں کو کھانا، مچھلیوں کو آگے فروخت کرنا، اس طریقے سے ان کا نظام زندگی چل رہا تھا۔ اللہ رب العزت کو منظور ہوا، اللہ رب العزت نے یہ اعلان فرمایا حضرت داؤد علیہ السلام کی زبان سے کہ ان کے اندر اعلان کر دو ہفتے والا جو دن ہے اس دن تم نے مچھلی کو شکار نہیں کرنا۔ یہ واقعہ پہلے بھی تفصیل سے آپ حضرات کی خدمت میں ذکر کیا جا چکا ہے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اعلان فرمایا کہ ہفتے کا دن تمہارا عبادت کا دن ہے، تم نے پورے دن کسی مچھلی کو شکار نہیں کرنا۔ انہوں نے تعویلیں کرنا شروع کر دی، طرح طرح کی تعویلیں کر کے مچھلی کو اتوار والے دن شکار کرنا شروع کر دیا۔
جب انہوں نے اللہ کی بات کو نہیں مانا، اللہ کے پیغمبر کی بات کو نہیں مانا، پھر کیا ہوا؟ اللہ نے ان کے جو بڑے عمر کے لوگ تھے ان کو خنزیر بنا دیا، جو ان کے جوان قسم کے لوگ تھے اللہ نے ان کو بندر بنا دیا۔ 3 دنوں کے اندر وہ ساری کی ساری قوم تباہ و برباد ہو گئی۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے لعنت فرمائی ان لوگوں پر جنہوں نے اللہ کے حکم کو نہیں مانا۔ فرمایا کہ لعنت ہو ان لوگوں پر جنہوں نے ہفتے والے دن شکار کیا۔ یہ مطلب ہے حضرت داؤد علیہ السلام کی زبان سے لعنت کروانے کا۔ پھر بنی اسرائیل کے جو آخری نبی ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں، بنی اسرائیل کے آخری نبی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قوم کہنے لگی، بنی اسرائیلی کہنے لگے کہ آپ ایسے کریں، اللہ سے درخواست کریں اللہ رب العزت ہم پر دسترخوان اتار دیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قوم کو سمجھایا کہ جب تم اللہ کو قادر مطلق مانتے ہو پھر اس قسم کی شرائط لگانا، اس قسم کی اپنی من مانی چیزوں کو منگوانا یہ مناسب نہیں ہے۔ بہرحال انہوں نے کہا کہ اللہ رب العزت سے دعا کریں اللہ رب العزت ہم پر دسترخوان اتار دیں۔ اس کا ذکر اسی صورت مائدہ میں آگے آ رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی درخواست کو قبول فرمایا۔ 2 شرائط کے ساتھ اللہ نے فرمایا کہ میں دسترخوان اتارتا ہوں۔ ایک شرط تو یہ ہے کہ اس دسترخوان پر جو میں اتاروں گا اور اس پر کھانے پینے کی چیزیں موجود ہوں گی، فرمایا کہ اس سے صرف اور صرف غریب غربا کھائیں گے، امیر لوگ نہیں کھائیں گے۔ ایک شرط تو اللہ رب العزت نے یہ لگائی، اور دوسری شرط یہ لگائی کہ جو وقت کا کھانا آئے گا وہ کھا لیں گے، ذخیرہ اندوزی نہیں کریں گے۔ لیکن ان لوگوں نے اس کے اندر کمزوری دکھانا شروع کی، غریب کے ساتھ امیر بھی کھانا شروع ہو گئے، اور جو دسترخوان اترتا تھا اس سے لوگوں نے ذخیرہ اندوزی کرنا شروع کر دیا۔ اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی ان پر لعنت فرمائی کہ جن لوگوں نے اللہ کی ان شرائط کو قبول نہیں کیا، بات کو نہیں مانا، ان پر کیا ہو گئی؟ اللہ کی لعنت ہو۔ اسی چیز کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ داؤد وعیسیٰ ابن مریم، لعنت کیے گئے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا بنی اسرائیل میں سے داؤد علیہ السلام کی اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان پر۔ یعنی حضرت داؤد نے بھی ان کو کہا کہ تم پر لعنت ہو جنہوں نے مچھلی کا شکار کیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی انہیں کہا کہ تم پر لعنت ہو جنہوں نے اس بات کو قبول نہیں کیا۔ آگے ارشاد فرمایا ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ لعنت ان پر اس وجہ سے کی گئی کہ انہوں نے نافرمانی کی اور حد سے تجاوز کرنے لگ گئے۔ 2 باتوں کا ذکر فرمایا کہ یہود و نصارہ بنی اسرائیل پر جو لعنت کی گئی ہے اس کی 2 وجوہات ہیں۔ نمبر 1 اللہ کی نافرمانی، نمبر 2 حد سے تجاوز کرنا۔ علماء فرماتے ہیں عصوا سے مراد اللہ کے احکامات کی نافرمانی ہے، اور یعتدون سے مراد حقوق العباد ہے کہ وہ لوگ اللہ کو بھی ناراض کرنا شروع کر دیتے تھے اور لوگوں کے حق بھی ماننا شروع کر دیتے تھے، حقوق اللہ میں بھی کمی کرتے تھے، حقوق العباد میں بھی کمی کرتے تھے۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت نے ان لوگوں پر لعنت فرمائی ہے۔ آگے ارشاد فرمایا کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون، ارشاد فرمایا اور وہ روکا نہیں کرتے تھے اس بری بات سے جس کو وہ کرتے تھے، البتہ بری ہے وہ چیز جو وہ کرتے ہیں۔ یہاں پہ اللہ رب العزت نے ایک اصول بیان فرمایا ہے کہ یہود و نصارہ جو تھے خود غلط کام بھی کرتے اور لوگوں کو بھی غلط کام سے روکا نہیں کرتے تھے، اس وجہ سے ان پر عذاب نازل ہوا۔ سامعین محترم، امت محمدیہ کے لیے بھی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی برائی کا کام دیکھو، طاقت ہو تو ہاتھ سے روکو، اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو زبان سے روکو، زبان سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو کم از کم دل کے اندر برا جانو۔ فرمایا یہ سب سے کمزور درجے کا ایمان ہے۔ بہرحال جو یہود و نصارہ تھے وہ لوگوں کو برے کام سے روکا نہیں کرتے تھے، جس کی وجہ سے پوری کی پوری قوموں پر عذاب نازل ہو گیا۔ الحمدللہ مسلمان جو ہیں ان کے اندر جو علماء امت ہیں وہ لوگوں کو کچھ نہ کچھ کیا ہے برائیوں سے روکتے رہتے ہیں، جس وجہ سے بحیثیت قوم اس امت پر کیا ہے بھئی عذاب نازل نہیں ہوتا۔ آگے ارشاد فرمایا ترا کثیرا منہم یتولون الذین کفروا، تو دیکھتا ہے ان میں سے بہت سارے لوگوں کو دوستی لگاتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے کفر کیا، لبئس ما قدمت لهم انفسهم، البتہ بری ہے وہ چیز جو انہوں نے آگے بھیجی، ان سخط اللہ علیہم، کہ ان کے نفسوں نے اللہ کو ناراض کیا، وفی العذاب ہم فیہا خالدون،
خالدون، اور یہ عذاب کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ اللہ رب العزت نے یہاں پہ یہود و نصارہ کی غلط کاری کا بھی ذکر کیا ہے، اور بعض مفسرین فرماتے ہیں یہاں پر منافقین کا بھی ذکر ہے کہ وہ دوڑ دوڑ کر ان لوگوں کے ساتھ دوستی لگاتے ہیں جنہوں نے کفر کیا، ان کی زیادہ خیر خواہیاں کفار کے ساتھ ہیں، مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہیاں کم ہیں۔ فرمایا اس وجہ سے ان لوگوں پر عذاب بھی نازل ہو جائے گا۔ آگے ارشاد فرمایا وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اللہ فرماتے ہیں اگر یہ لوگ ایمان لاتے اللہ پر، والنبی اور نبی پر، وما انزل الیہ اور اس چیز پر جو آپ کی طرف اتاری گئی ہے، مَتَّخَذُوهُمْ اولیاء اور یہ کافروں کو دوست نہ بناتے، وَلَٰكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ لیکن ان میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اللہ رب العزت کی اطاعت سے نکلنے والے ہیں۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ نے اس بات کو ذکر فرمایا ہے اگر یہ کفار کو دوست کر نبی کے ساتھ دوستی لگاتے، قرآن مجید پر ایمان لے کر آتے، اور آگے ارشاد فرمایا کفار کو دوست نہ فرماتے، یہ ان کے لیے بہتر ہوتا، لیکن ان میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ رب العزت کی فرما برداری سے نکلنے والے ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ، البتہ ضرور پائے گا تو سب لوگوں میں سے سب سے زیادہ سخت ازروِ دشمنی کے مومنین کے لیے یہود کو، والذین اشرکوا اور ان لوگوں کو جنہوں نے شرک کیا، وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً البتہ ضرور پائے گا تو زیادہ قریب سب لوگوں میں سے ازروِ محبت کے، آمنوا الذین ایمان والوں کے، قالوا جنہوں نے کہا ہم نصارہ ہیں، عیسائی ہیں۔ یہاں پہ اللہ رب العزت نے ایک بات ذکر فرمائی ہے کہ ایمان والوں کے سب سے زیادہ بدترین دشمن یہود ہیں، اس کے بعد جو مشرک ہیں وہ ہیں، اس کے بعد جو نصارہ ہیں وہ مسلمانوں کے دشمن کم ہیں۔ اس بات کا ذکر اللہ نے اس آیت مبارکہ کے اندر فرمایا ہے۔ یہود جو ہے یہ ایک ضدی قوم ہے اور سب سے زیادہ ذہین قوم ہے یہودی، اور یہ اتنی ان کی تعداد بھی زیادہ نہیں ہے۔ آپ حضرات دیکھتے ہیں دنیا میں ایک چھوٹا سا ملک ہے جس کو اسرائیل کہا جاتا ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ ہمارے 2 ضلعوں کے برابر بھی اس اسرائیل ملک کی جگہ نہیں ہے، جتنے ہمارے پاکستان کے 2 ضلع ملا لیے جائیں اس کے قریب قریب وہ پوری اسرائیل کی کیا ہے بھئی جگہ ہے، اور کل جو ان کی آبادی علماء فرماتے ہیں 80 یا 90 لاکھ ہے۔ کیونکہ آپ حضرات کی خدمت میں پہلے بھی ذکر کیا جا چکا ہے کہ جو یہود ہے یہ نسلی مذہب ہے۔ نسلی مذہب کا مطلب یہ ہے کہ یہودیوں کے اندر یہ بات ہے وہ آگے دعوت نہیں دیتے، جو نسل در نسل ہیں وہ یہودی ہیں، یعنی باپ یہودی ہے تو بیٹا یہودی ہے، پھر پوتا یہودی ہے، پھر پڑپوتا یہودی ہے۔ یہود جو ہے وہ دعوت نہیں دیتے اپنے مذہب کی، لیکن عیسائی جو ہیں وہ اپنے مذہب کی زیادہ سے زیادہ تبلیغ کرتے ہیں۔ آپ حضرات دیکھتے ہیں کہ فلسطین کے قریب انہوں نے اسرائیل کو آباد کیا، سارے کے سارے یہودی وہاں پہ جمع ہیں۔ دوستو بڑی عجیب بات ہے کہ مفسرین نے ایک اور پیاری بات ارشاد فرمائی کہ یہ قیامت کے قریب جو علامات قیامت ہیں، یہ بات آتی ہے کہ حضرت اپنا عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، حضرت امام مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے، یہودیوں کو قتل کریں گے۔ علماء لکھتے ہیں اللہ نے سارے کے سارے یہودیوں کو ایک جگہ جمع فرما دیا کہ زیادہ ان کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ بہرحال یہ بات آپ حضرات کی خدمت میں ذکر کر رہا ہوں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یہودی مسلمان کے سب سے زیادہ دشمن ہیں، اور یہودیوں کے بعد جو سب سے زیادہ دشمن ہیں وہ کون ہیں بھائی؟ مشرک ہیں۔ دیکھو یہودی آپ حضرات دیکھتے رہتے ہیں، روزانہ خبروں میں آپ سنتے ہیں فلسطینیوں پر ظلم کرتے ہیں، کبھی بیت المقدس کے اوپر حملہ کرتے ہیں، اور اتنی چلاک اور ذہین قوم ہے یہ کہ تھوڑے سے ہیں لیکن انہوں نے عیسائی مسلمان سب کے سب کو اپنے قبضے کے اندر کیا ہوا ہے۔ اتنی چلاک قوم اور اتنی متحد قوم ہے جنہوں نے پوری دنیا کو اپنا غلام بنایا ہوا ہے۔ تو فرمایا یہود بھی مسلمان کے سخت دشمن ہے، جس کی وجہ سے فلسطین پر بارہا ظلم ہوتا رہتا ہے۔ اور فرمایا یہود کے بعد جو سب سے زیادہ سخت دشمن جو مسلمانوں کے ہیں وہ کون ہے بھائی؟ مشرک ہیں۔ آپ حضرات نے دیکھا ہے کہ ہندوستان کے اندر جو ہندو ہے یہ مشرک ہے۔ آپ نے دیکھا ہے بادشاہی جو وہاں جو بابری مسجد ہے اس کو شہید کیا جاتا ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے جو وہاں پہ ہندو عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی ہے اور طرح طرح کے الزامات لگائے ہیں، فرمایا یہود اور مشرک مسلمانوں کے سخت دشمن ہیں لیکن عیسائی کم دشمن ہیں۔ علماء لکھتے ہیں یہ بالکل یہ بات نہیں ہے، یہ اس وقت کی بات ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن مجید نازل ہو رہا تھا، اس وقت نصارہ کی دشمنی مسلمانوں کے ساتھ کم تھی، یہود و نصارہ کی زیادہ تھی، لیکن آج کے ان حالات کے اندر کفر سارے کے سارے
ایک جگہ جمع ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آئے گا مسلمانوں کے خلاف کفار ایسے جمع ہو جائیں گے جیسے پیالے پر ہاتھ جمع ہوتے ہیں۔ کیا مطلب؟ اگر کھانے کے لیے کھانا رکھ دیا جائے اور ہر آدمی کھانا کھانے کے لیے پیالے کے اندر ہاتھ ڈالتا ہے، فرمایا ایک وقت آئے گا سارے کے سارے کفار مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے پوری کوشش کریں گے۔ آج وہی حالات آپ حضرات کے سامنے ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا ذالک بأن منہم قسیسین ورہبانا، فرمایا جو نصارہ ہیں یہ مسلمانوں کے کم دشمن کیوں ہیں؟ فرمایا اس کی وجہ یہ ہے بے شک ان میں سے علم والے ہیں اور درویش ہیں، وانہم لا یستکبرون، اور اس وجہ سے کہ بے شک وہ لوگ تکبر نہیں کرتے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے درس کو قبول فرمائے۔ آج اللہ کی توفیق سے ہمارے 6 پارے مکمل ہو چکے ہیں، کل کو انشاءاللہ 7ویں پارے کی ابتدا ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت اخلاص کے ساتھ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مجید کا درس دینے اور سننے کی اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔